علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا لم يأتي نذيرك في نذر لم يأتي نذيرك في نذر لم يأتي نذيرك في نذر مثلي ناشد پیدا جانا لم يأتي نذيرك في نذر لم يأتي نذيرك في مثلی تو ناشد پیدا جانا مثلی تو ناشد پیدا جانا مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے ناچ نورانی آئے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے ناچ کالی زلف تیری مستانی کالی زلف تیری مستانی مغمور اکھیر مقداری لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثلی تو ناشد پیدا جانا دو ابرو کو مثال دیسن دو ابرو کو مثال دیسن تینوں میں نگاہیں تیر چھوٹن تینوں میں نگاہیں تیر چھوٹن لباں سرخا کے دانے یمن لباں سرخا کے دانے یمن چیتے تن موتی دیا من لڑیا لباں سرخا کے دانے یمن چیتے تن موتی دیا من لڑیا یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثلی تو
شد پیدا جانم نازل و کافی نظر اس صورت میں جانا تھا اس صورت میں جانا تھا جانا کی جانب جہانا تھا جانا کی جانب جہانا تھا جانا کی جانب جہانا تھا سچے آقا تیرا دل میں شانا سچے آقا تیرا دل میں شانا جس شان کو شانا سب کرے عالم یا دین زیرو کافی نظر لم یا دین زیرو کافی نظر لم یا دین زیرو کافی نظر البحر على غد الموجود البحر على غد الموجود من بك شطوفا وشيوبا من بك شطوفا وشيوبا من جدار میں ہوگی گری ہے من جدار میں ہوگی گری ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا 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 أنا في عطش وصفاق أتم أنا في عطش وصفاق أتم أبيس وفاق أبري غرم أبيس وفاق أبري غرم برسن هاري جمري مدم برسن هاري دو بوند دربی کی راجانا بوند دربی کی راجانا دو بوند دربی کی راجانا دو بوند دربی کی راجانا دو بوند دربی کی راجانا لم یاتی نظیر کافی نظر یاتی نظیر کافی نظر مثلی تو ناشد پیدا جانا مثلی تو ناشد پیدا جانا مثلی تو ناشد پیدا جانا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من كدر شفالتي صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه يا وسلم عليك يا حبيب الله حبيب الله چمک تجھ صفاتی ہے سرفانی چمک تجھ صفاتی ہے سرفانی والی چمک تجھ صفاتی ہے سرفانی
سبز پانی پانی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برس سائے دیکھ کر اپنی رحمت برسانگی دیکھ کر اپنی رحمت برسانگی دیکھ کر اپنی رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو 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 کہ راستے میں ہے جانے والے کے راستے میں ہے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا سے دشمن ہے غم میرا رضا سے دشمن ہے غم میرا رضا سے دشمن ہے غم میرا کہاں تم نے دیکھی ہے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھی ہے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے آتی ہے سب پانی والی چمک تجھ سے آتی ہے سب پانی والی
میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے۔ صلو علی الحبیب۔ فیض رضا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی کرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا یقیناً بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، مختلف انداز سے کہیں ثواب کا ذکر فرمایا، کہیں مختلف انعامات کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت عاشقان رسول کے لیے بہت ہی محبت بری اور بہت زیادہ ترغیب دینے والی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں، و عارفہم، اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچان دیں گے اور کل بروز قیامت کہہ دیں گے کہ یہ میرا غلام ہے، تو یقیناً اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سماعت فرمائیں اور ہمیں ہمارے آقا پہچانیں، تو پھر عشق و محبت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈالی، کیونکہ قید لگائی کہ اسمع صلاۃ اہل محبت، کہ جو اہل محبت ہیں، جو عشق اور محبت میں ڈوب کر درود پڑھتے ہیں، تو پھر آقا ان کا درود خود سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پڑھنے کا کسی بھی اجتماع میں، محفل میں، کسی مجلس میں بیٹھے کہا جائے کہ درود پاک پڑھیے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محبت سے، عشق سے درود پڑھیں، کہ ہمارا درود جو ہے وہ آقا کونین کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جو اجتماع پاک ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، اس کی خاص نسبت وہ بھی ہم سمجھتے ہیں ہمارے قلوب و ذہان میں یقیناً موجود ہے، اور اتنی بڑی ہماری نسبت کہ جس کو ہم اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں۔ اور جب بھی ہم مدنی چینل دیکھیں، امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھیں، آپ مدنی مذاکرہ فرمائیں یا آپ بیان فرمائیں یا آپ کوئی رسالہ تعلیم فرمائیں، کسی جگہ پر بھی آفیر آن لائن آنیا، جب بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تمام گفتگو کا جو محور اور مرکز جو ذات ہوتی ہے، آج انہی کی نسبت سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ میری مراد امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کے عرش مبارک کے حوالے سے، کہ جن کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانتی ہے، شاید کتنے ایسے لوگ ہوں
کہ وہ نام تو نہیں جانتے، لیکن اعلیٰ حضرت کہیں تو ان کے ذہن میں وہ شخصیت آ جاتی ہے کہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اتنی عظیم ہستی کہ جن کی پہچان ہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سے کروا دی۔ یعنی حضرت تو ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت جب کہا جاتا ہے تو ایک ہی ذات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ اور اتنی عظیم ہستی کہ کسی پہلو کو لے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ صرف ایک عالم تھے اور قرآن کا علم جانتے تھے یا حدیث کا علم جانتے تھے یا صرف وہ فقہ کا علم جانتے تھے۔ یہ صرف ایک علم جاننا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ صرف علم قرآن ہونا، صرف علم حدیث ہونا، صرف اسماء رجال پر کسی کو دسترس ہونا، فقاہت ہونا، یہ ایک سیلف جو ہے ایک علم بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان، آپ تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، تو بے شک وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جو ایک مصلح بھی ہے، ایک مبلغ بھی ہے، ایک عالم بھی ہے، ایک فاضل بھی ہے، ایک معلم بھی ہے، ایک مجدد بھی ہے، ایک محدث بھی ہے، ایک مفسر بھی ہے، ایک متکلم بھی ہے، ایک عارف بھی ہے، ایک شاعر بھی ہے، ایک ادیب بھی ہے، ایک خطیب بھی ہے، ایک مفتی بھی ہے، ایک فقیہ بھی ہے، ایک صوفی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک پکے عاشق رسول اللہ کے ولی بھی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کہ جن کی ہستی کے بارے میں ہم پڑھیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا کہا جائے۔ وہ مورخ ہیں، وہ عالم ہیں، وہ مجدد ہیں، وہ محدث ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ فقیہ ہیں، کہ وہ ایک منطقی ہیں، وہ کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے علوم پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کو دسترس عطا فرمائی تھی۔ اور اگر آپ کی شاعری کو دیکھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی عظیم ہستی، ایسی کمال کی شاعری، اور وہ بھی نعت میں، کہ جتنی شاعری کی صنعتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم کمپیریزن کریں شعراء سے تو امام اہل سنت کی شاعری بھی کمال کی ہے۔ اور اگر آپ کی تحقیق کو دیکھیں، آپ کی فقاہت کو دیکھیں، آپ کے فتاوی کو دیکھیں تو وہ بھی کمال کے، یعنی یہ بہت عجیب بات ہے۔ اور یہی بات الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر محی الدین الوائی نے کہی تھی کہ یہ میرے لیے بہت عجیب بات ہے کہ آج تک تاریخ اسلام میں جو میں نے پڑھا ہے کہ جو جتنا بڑا محقق ہوگا اتنا ہی وہ شاعری میں کمزور ہوگا، کیونکہ تحقیق کا تعلق حقائق سے ہے کہ جو محقق ہے وہ گہرائی میں غوطے لگا کر وہ حقیقت کے موتی چن کر لاتا ہے، اور شاعر جو ہے وہ خیالات میں پرواز کرتا ہے، وہ تخیل باندھتا ہے، امیجنیشن ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ درجے کا محقق ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا شاعر نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اعلیٰ درجے کا شاعر ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا محقق نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہتا ہے یہ پروفیسر کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ احمد رضا کی ذات ایسی ہے کہ ان جیسی کسی کی تحقیق بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان جیسی کسی کی شاعری ہے۔ جاری رہے گا تو تحقیق بھی کمال کی اور شاعری بھی کمال کی۔ یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا خاصہ ہے کہ جب شاعری میں قلم اٹھاتے ہیں، شاعری بھی کیسے کہ سرکار کی نعت، جو بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل، کہ جس کو دو دھاری تار سے تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر کہیں کچھ بڑھا دیا تو پھر بھی وبال، اور کہیں اگر کچھ گھٹا دیا تو پھر بھی وبال۔ اتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ بھی امام اہل سنت نے یہ شاعری کی کمال کی۔ اور تحقیق دیکھنی ہے تو فتاوی رضویہ دیکھیے، فتاوی رضویہ دیکھیے، اور فتاوی رضویہ کو پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ نہیں سوال کر رہے، صرف 9 جلدوں کی جو تحقیق، صرف جسٹ 9 والیومز، اس میں جو سوال ہوئے تقریباً 4000 سوال پوچھے گئے۔ ایک سوال کے جواب امام اہل سنت نے
پورا رسالہ پوری کتاب تحریر فرما دی، حدیثوں کے امداد لگا دیے، آیات لائے، فقہا کے اقوال، صوفیاء کے اقوال، علماء کے اقوال لا کر استدلال کیا، اور جو بھی مسئلہ تھا اس کو واضح کیا. لیکن وہ 4000 جو سوال ہیں ان میں سے 1061 سوال پوچھنے والے اس وقت کے علماء تھے. 1061 یعنی 1/4 جو 1/4 وہ علماء پوچھنے والے. تو جن کے ہوتے ہوئے جن کے زمانے میں علماء کا اس قدر رجوع جس ہستی کی طرف ہو، اس کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان، اور جس طرف آپ نے قلم اٹھایا، اگر حدیث پر قلم اٹھایا، کسی نے حدیث کا تقاضا کیا تو اس قدر احادیث لائے کہ پوری کتاب لکھ ڈالی. کسی نے سوال بھیجا کہ ہمارے ہاں کوئی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ ہمارے آقا دافع البلا ہے، تو دافع البلا ہونے پر یعنی گناہوں کو دور کرتے ہیں، ہمارے آقا کی برکت سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دافع البلا ہونے پر کوئی ایک حدیث نہیں ہے. امام اہل سنت سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو امام اہل سنت آقا کونین کی ذات کے حوالے سے کس قدر سینسیٹیو تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کرے ہمارے آقا کی ذات کے حوالے سے اور امام محمد رضا خان کا قلم خاموش رہے. امام اہل سنت سے پوچھا گیا کیا کوئی ایک ایسی حدیث ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے آقا دافع البلا ہے؟ میرے امام نے قلم اٹھایا، احادیث لکھنا شروع کی. 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، 250 نہیں، بلکہ 300 حدیث لکھ ڈالی. ایک حدیث کا تقاضا کرتے ہیں، 300 حدیث لکھی اس ایک موضوع پر اور پوری کتاب ترتیب دے ڈالی. آج منشور الامن والاولا اسی موضوع پر 300 حدیث لکھی. ایک حدیث کا تقاضا تھا. یہ ہے میرے امام کا علم. پھر سوال ہوا، کسی نے کہا کہ حضور بتائیے ہمارے یہاں کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ انبیاء سے افضل اور انبیاء کے سردار نہیں ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو حضور آپ رحمائی فرمائیے کہ اس پر کوئی دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. اب پھر بات آقا کی ذات کی تھی. امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ اس پر کوئی حدیث ہے؟ پوچھنے والے تقاضا کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہے تو بتائی جائے. امام اہل سنت نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا. ایک حدیث پوچھی گئی تھی، پھر ایک پر نہیں، 10 20 30 50 70 100 پر نہیں. امام اہل سنت نے 114 حدیث لکھنا، 114 صرف اس موضوع پر، اور بتایا کہ ہاں ہمارے آقا تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، رب نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے. اب اندازہ کریں کہ جس موضوع پر ایک حدیث پوچھی جاتی تو امام اہل سنت 100 حدیث لاتے تھے، 100 حدیث لکھ ڈالتے. کوئی کسی موضوع پر بھی کوئی تقاضا کرتا کہ اس پر احادیث لائی جائیں، اور جب یہ فتنہ اٹھا ختم نبوت کے خلاف تو اس پر بھی آپ سے سوال ہوئے. امام اہل سنت نے کئی رسالے لکھے اور احادیث کی روشنی میں پوچھا گیا کہ اس کا رد کیجئے ختم نبوت کے حوالے سے اور ثابت کیجئے کہ ہمارے آقا جو ہیں وہ خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو میرے امام نے اس موضوع پر 77 احادیث لکھ ڈالی. ایک حدیث نہیں، 77 احادیث لکھی. ایک موضوع پر امام اہل سنت نے کتنی احادیث لکھی اور اس مسئلے کو واضح کیا اور لوگوں کی رہنمائی کی. اب کوئی سوال چاہے علم میراث کا ہو یا علم منطق کا ہو، علم تفسیر کا ہو، علم حدیث کا ہو، علم فقہ کا ہو، علم نحو کا ہو، علم بلاغت کا ہو، جس اعتبار سے بھی کسی نے کوئی سوال کیا، عربی میں کیا، فارسی میں کیا، ہندی میں کیا، امام اہل سنت نے اسی زبان میں جواب دیا. اور جس علم کا سوال تھا
اسی علم سے دلائل دیے کہ امام اہل سنت کی شان تھی، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سخت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر جو کچھ 2 صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اسی نعمت کی برکتیں آج ہم سنبھالے ہوئے ہیں، اسی کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہے، انہی کی تحقیقات ہی ہمارے ایمانوں کا حصار ہیں، انہی کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ آج ہم مسلک حق پر قائم ہیں۔ یہی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دعوت ہے کہ بس امام اہل سنت کے قدموں سے چمٹ جاؤ، پھر گمراہ ہونے سے بچ جاؤ۔ اور دیکھیے جو اشعار میں نے پڑھے نہیں، پروفیسر جمیل نظر نے لکھے تھے، اور جو آخری شعر لکھا نا، خدا کی قسم حق لکھا، بالکل حق لکھا۔ فرمایا اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کتنے بڑے عاشق تھے، کتنے بڑے عاشق ہیں، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اور آپ امام ادب بھی ہیں، آپ نے ادب سکھایا ہے، سرکار کا ادب سکھایا، اولیاء کا ادب سکھایا، صحابہ کا ادب سکھایا، اہل بیت کا ادب سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادب سکھایا۔ یعنی آپ بڑے صغیر میں امام اہل سنت کے اگر تعلیمات کو پڑھیں تو اتنا بڑا توحید پرست نظر نہیں آئے گا کہ جس قدر توحید واضح کر کے امام اہل سنت نے بیان کی، آپ ایسا کوئی عالم نظر نہیں آئے گا کہ اس قدر توحید کو واضح کیا کہ توحید ہے کیا اور کس کس بات کا خیال رکھنا ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھا گیا، سوال بھیجا گیا، اور اس میں جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات لکھے گئے، تو ان القابات میں جیسے سید المرسلین، امام النبیین، تو آگے جو جس نے سوال بھیجا اس نے لکھا اکرم الاکرمین، اکرم الاکرمین، یعنی سارے کرم والوں سے بڑے کرم والے، سارے کرامت والوں سے بڑے کرامت والے، یعنی سارے عزتوں والے سے بڑے عزت والے۔ تو یہ القاب جو لکھے گئے ان میں ایک یہ لقب بھی لکھا۔ جب امام علیہ سنت کو سوال پہنچا تو امام علیہ سنت نے پہلے اب جو پوچھتا تھا اور اگر اس کے سوال میں کوئی غلطی ہوتی، اس کی کریکشن کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کی کریکشن کرتے تھے۔ پہلے فرمایا کہ یہ جو القابات لکھے گئے ہیں تو یہ لقب سرکار کی ذات کے لیے ہے، یہ رب ذوالجلال کے لیے، اکرم الاکرمین یہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ لیکن امام احمد رضا خان ہیں صرف غلطی نہیں بتاتے، تصحیح بھی بتاتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ اگر یہ رب کے لیے ہے تو ہمارے آقا کے لیے کیا ہے، فرمایا وہ بھی بتاتا ہوں کہ جب رب کے لیے بولنا تو اکرم الاکرمین یہ رب کے لیے ہے، اور رب کے محبوب کے لیے بولنا ہے تو پھر اس طرح بولو کہ اکرم الاولین والآخرین، یعنی سرکار کے لیے بولنا ہے تو اکرم الاولین والآخرین، کہ پہلو سے بھی بعد والوں سے بھی سب سے بڑے عزت والے ہمارے آقا ہیں، لیکن سارے عزتوں والوں سے بڑا عزت والا وہ ہمارا خدا۔ تو دیکھیں امام اہل سنت کیسی تصحیح فرماتے تھے کہ کہیں اگر توحید میں کوئی زد پڑ رہی ہوتی تو اس کو بھی واضح کرتے کس طرح نہ کیا جائے۔ اور امام اہل سنت کتنے ادب والے تھے، اور بالخصوص سرکار کی ذات کی بات ہو تو سبحان اللہ کیسا ادب آپ نے سکھایا ہے۔ اب آپ نے یہ مسئلہ تو سنا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سرکار کے کپڑوں کو گندا کہے، مٹی لگی ہوئی ہے تو گندا کہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ تو ہے، امام اہل سنت سے پوچھا گیا یہ مسئلہ تو ہے، لیکن سرکار تو زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے تو ڈسٹ تو لگتی ہوگی کپڑوں پر، اگر اس کیفیت میں کسی نے دیکھا ہے
اور اس نے بیان کرنا ہے آگے، تو وہ کیسے بیان کرے گا کہ کپڑوں پر جو ڈسٹ لگ گئی ہے تو وہ کیا کہے؟ تو امام ادب و محبت، امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں اگر بتانا ہے نا، اس سچویشن کو بیان کرنا ہے تو ایسے کہے کہ مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ ہے ادب سرکار کی ذات کا، کہ جب کوئی حقیقت بھی بیان کرنی ہے تو اس میں بھی الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، الفاظ کیسے ہونے چاہیے کہ اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کی برتری واضح ہو، آپ کی عظمت واضح ہو۔ ایک دفعہ ایک بہت مشہور شاعر تھے آپ کے دور میں، اطہر شاہ جہاں پوری، وہ بنا کے لکھتے تھے۔ اس دور میں ابھی آپ مدینہ پاک گئے ہوں گے، ابھی تو وہ کیفیت نہیں ہے، وہاں کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ تو پہلے جب جہاں روزہ انور تھا تو روزہ انور کے سامنے دو درخت تھے روزہ انور کے سامنے۔ تو ایک دن اس نے وہ ان درختوں کی اور روزہ انور کی ایک امیجنیشن، ایک تخیل کیا اور ایک شعر بنایا، اور شعر بنا کے یہ کہ امام علیہ سنت کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آج حضرت میں نے کمال کر دیا، میں جو نقشہ کھینچا ہے نا وہ دو درختوں کا جو روزہ انور کے سامنے ہے، اور ادھر روزہ انور ہے، سرکار کی قبر مبارک ہے، تو میں نے کمال کر دیا، ایسا شعر لکھا ہے کہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا سنائیے۔ تو اطہر شاہ جہاں پوری نے وہ نقشہ کھینچتے ہوئے کہ دو درخت ہیں روزہ انور کے سامنے، تو اس کا نقشہ کھینچا ایک شعر میں، وہ کہتے تب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اتنا کہنا تھا، امام اہل سنت جلال میں آ گئے، کہا یہ کیا کر دیا تو نے آقا کونین کی بیٹی کا جالی، یہ کیسا شعر ہے؟ اب امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہے کہ جب کہیں غلطی بتاتے ہیں اس کی تصحیح کرواتے ہیں، بتاتے ہیں صحیح کیسے ہے۔ کہا تم نے یہ کیا کیا؟ یہ شعر لکھ کر تم نے بے ادبی کا ڈالی ہے، جو نقشہ تم نے کھینچا، اگر کھینچنا ہی تھا نقشہ تو ایسے کہتے کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو محبت، ان نے تو نقشہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو دو درخت ہیں روزہ انور کے سامنے، یہ درخت نہیں ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مجنوں لیلا کے خیمہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو مجنوں عاشق تھا، تو یعنی یہ عشاق کھڑے، عاشق کھڑے، لیکن خیمہ لیلا کہا تو امام اہل سنت کو یہ پسند نہیں آیا۔ سرکار کے روزے کو خیمہ لیلا کی کیا حیثیت ہے؟ اگر سرکار کے روزے کو تشبیہ دینی ہے تو عرش اولا سے دو، کیونکہ اس بات پر شیخ محقق رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے افضل ترین جگہ جو ہے، یعنی جنت سے بھی عرش سے بھی جو افضل ترین جگہ ہے وہ جگہ ہے جس جگہ پر ہمارے آقا آرام فرما ہے، جو جگہ آپ کے جسد اقدس سے ملی ہوئی ہے وہ افضل ترین جگہ ہے۔ تو ایسی جگہ کو تشبیہ دینی ہے تو خیمہ لیلا سے تو نہیں۔ امام علیہ سنت عالم تھے نا، اس کو تشبیہ دینی ہے تو پھر کم از کم عرش اولا سے دی جائے، عرش معلا سے دی جائے۔ یہ ادب تھا امام علیہ سنت مجدد دین و ملت کا، اور یہ ادب اور آپ کا عشق سرکار کی بارگاہ میں مقبول تھا، اور اسی لیے آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم ایسے کرم فرماتے رہے، سرکار خاص کرم فرماتے رہے۔ اور پھر امام علیہ سنت سرکار کی نسبت سے ایک ایک چیز کا کتنا احترام کرتے تھے، کس قدر، جس چیز کی نسبت سرکار کی طرف ہوگی، یعنی کسی چیز کی بھی نسبت ہوئی تو اس کا کتنا احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو ایک دعوت میں بلایا، کھانے کی دعوت تھی، آپ تشریف لے گئے، دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، تو بیٹھتے ہی دیکھا تو ایک ٹرے میں بڑی پلیٹ تھی، اس میں ککڑی تھی، کیوکمبر، یہ کٹی ہوئی اس کے پیسز، آپ نے بیٹھتے ہی ایک پیس لیا اور منہ میں ڈالا، اور جو ہی وہ ایک پیس منہ میں ڈالا نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب اس ٹرے سے کوئی اور نہیں کھائے گا۔ اور وہ ایک ٹرے ہے، ظاہری بات ہے، آپ جو سلاد وغیرہ بناتے ہیں تو وہ تقریباً سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک ڈش پر قبضہ جما لے تو یہ مینرز کے خلاف ہے، بہت عجیب بات تھی۔ اور
اور پھر امام اہل سنت وقت کے امام، اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے عالم علماء کے استاذ، اب ان کا یہ انداز جو ہے وہ جتنے لوگ تھے ان کو عجیب لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ بیٹھے ہیں ایک پیس لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں یہاں سے اس سے کوئی نہیں کھائے گا، اور پوری وہ پلیٹ جو تھی یا ٹرے جو تھا وہ ککڑی کا، وہ سارا امام اہل سنت نے کھایا. اور آپ بہت قلیل الغذا تھے، بہت کم کھایا کرتے تھے، کھانا بہت کم کھاتے تھے، لیکن اس دن صرف وہ ککڑی جو اتنی کھا لی. جب کھانا ختم ہو چکا اب کسی نے جسارت کی کہ حضور یہ کیا وجہ تھی، آپ تو بہت قلیل الغذا ہے کہ تھوڑا کھاتے ہیں، لیکن آج اس طرح کا انداز کہ پورا یہ ٹرے جو ہے ککڑی کا، آپ نے کہا کہ میں ہی کھاؤں گا. فرمایا کہ سنو، مجھے کوئی کھانے کی حرص نہ تھی، میں نے ککڑی لی کہ یہ کھانا سنت رسول ہے. جب پہلا پیس منہ میں رکھا تو یہ انتہائی ترش ساور کڑوی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ کھانا سرکار کی سنت ہے، اگر اور بھی منہ میں ڈالے گا تو اسی وقت تھوک دے گا. تو جو چیز کھانا میرے آقا کی سنت ہے میں نے نہ پسند کیا کہ اسے کوئی منہ میں رکھ کر تھوک دے، اس لیے پوری وہ ککڑی کی پلیٹ جو کڑوی تھی میں نے بہت کھا لی. یعنی اتنا بھی پسند نہیں کہ اب وہ سرکار کی سنت ہے تو میرے سامنے میں کوئی تھوکے، اس لیے وہ ساری ککڑی آپ نے، یہ کمبر وہ سارا آپ نے کھایا. یعنی سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا اتنا ادب ہے تو سرکار کا کتنا ادب ہوگا، سرکار کی آل کا کتنا ادب ہوگا. جب نسبت کا کہ ککڑی سرکار نے استعمال فرمائی اس کا اتنا ادب ہے، تو جو سرکار کا خون ہے، سرکار کی اہل بیت ہے، سرکار کے صحاب ہیں، ان کا کتنا ادب ہو. تو اتنے بڑے آپ مؤدب تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرم فرمایا. آپ وہ ہستی ہیں جن نے جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار کیا. اور جب دوسری مرتبہ مدینہ المنورہ حاضر ہوئے تو وہاں یقیناً پھر پیاسے کی ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں، کھڑے ہو گئے قبر انور کے قریب اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یقیناً ہمارا یہ یقین واثق ہے کہ آپ نے خواب میں تو کئی مرتبہ دیدار کیا ہوگا، لیکن وہ شوق کہ کاش جاگتے ہوئے کہ اپنے آقا کو دیکھوں. تو آپ نے التجا کی یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے کہ مجھے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں آنکھوں سے اپنی زیارت کروا دیجئے. اب یہ التجا کر کے کھڑے ہو گئے. اب وقت گزر رہے، تڑپ بڑھتی جا رہی ہے کہ کیا وجہ ہے، کرم نہیں ہو رہا. سرکار باہر بھی تشریف لا رہے. اب وقت گزرتا گیا، پورا ایک دن گزر گیا. جب اگلا دن آیا تب امام اہل سنت کی طرف بڑھتے بڑھتے جب عروج کو پہنچی تو وہاں پر کھڑے ہوئے یہ آپ نے کلام لکھا تھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں. یہ غزل لکھتے لکھتے پھر آج کی انتہا کر دی، پھر یہاں تک لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جہاں پہنچنا تھا آقا کونین کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آقا کونین قبر انور سے باہر تشریف لے آئے اور میرے امام نے جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے آقا کے دیدار کر لیا. اور پھر جب دیدار کر لیا تو پھر کہتے رہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. امام اہل سنت مجدد یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آقا کونین کا دیدار جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے کیا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اتنی عظیم ہستی اور شریعت کے کیسے پاسدار تھے، شریعت پر عمل کیسا تھا کہ آخری عمر میں جب وہ بہت شدید علیل ہو، آج ہم بھی ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، امام اہل سنت کی غلامی کا دم بھرتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں اور کوشش کرتے ہیں دین پر عمل کرنے کی. لیکن جو ہمارے امام ہیں
ان کا عمل کیسا تھا. اور آج ہم اپنے گریبان میں جان کے کبھی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے آج پڑھ کے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنی. اللہ کے فرائض وتر اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کا حکم بہت شدید ہے. اگر کسی کو کچھ بھی توفیق ہے ابیلٹی ہے کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں. تو امام علیہ سنت بہت بیمار تھے. ہاں اگر کوئی ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ یا عصا کے ساتھ یا بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں. آج ہم پہلے جتنے میرے بازو کی یہ گلائی تھی سائز تھا 22 دن میں اتنا سائز میری ران کا ہو گیا بیماری اور کمزوری کی وجہ سے. ران کا سائز یقین کافی بڑا ہوتا ہے تو 22 دن میں اتنی شدید بیماری تھی. لیکن فرمایا کہ ابھی تک فرائض وتر اور فجر کی سنتیں سہارے کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں. امام علیہ سنت کی شریعت کے پاس داری تھی. اس قدر شریعت کے پابند تھے کیونکہ لوگوں کو فتوے بتاتے تھے کہ کب آپ کے لیے گنجائش ہے کب آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو خود یہ عمل تھا. اور آج ہم غور کریں اب کوئی کہہ بھی دے تو ہم ناراض ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا میری تکلیف کا. ہاں پتا تو بندے کو ہی ہے اور اس کو بہتر پتا ہے جس کو تکلیف ہے. لیکن وہ خود سوچے کیا اتنی تکلیف ہے کہ وہ بیٹھ کی نماز پڑھنا شروع کر دیں. اب اتنی بیماری اس بیماری کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ صرف within 22 days جو بازو کا سائز تھا فرمایا کہ اتنے دنوں میں میری ران کا سائز ہو گیا. اتنی سخت بیماری میں آپ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. اور ایک دفعہ آپ اعتکاف میں بیٹھے مسجد میں اور بہت شدید آندھی اور بارش تو وضو کے لیے نہیں جا سکتے. اب وضو کی حاجت پڑی تو آپ سردی کا موسم آپ کو پتہ ہے وضو کا پانی بھی مسجد میں نہیں گرا سکتے. اس کے چھینٹے مسجد میں گرانے کی اجازت نہیں ہے. جب وضو کر کے آئیں نا تو ہمیں خشک کر کے مسجد میں آنا چاہیے کہ مسجد میں قطرے نہ گرے. تو آپ نے جو رضائی لینی تھی اوپر اس کو فولڈ کیا اس کے اوپر وضو کیا. کوئی ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ مسجد کے فرش پر نہیں گرنے دی اور ساری رات سردی کی رات میں وہی ٹھنڈی رضائی استعمال کی صرف شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے. اور آج ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہیں اور پھر بھی ہم شریعت کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. وہ اتنی بیماری میں اتنی پریشانی میں شریعت کی پاسداری کرتے رہے اور ہمیں ساری زندگی 14 سال کی عمر میں تو آپ نے پہلا فتویٰ لکھ ڈالا اور اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک دین متین کے لیے آپ نے سارا وقت جو ہے وہ رکھا. بات کسی نے کہا بھی کہ ٹائم نہیں دیتے یہ مسئلہ ہے وقت نہیں ہے اس طرح کی کسی کو کمپلین کی تو فرمایا کہ آج میرے پاس 2 ماہ کے لیے تم ٹھہرو دیکھ لینا اگر میرے پاس کوئی دین کی خدمت کے علاوہ وقت بچتا ہے 2 ماہ دیکھتے رہو میرے اسکیجول کو جدول کو کوئی وقت اپنے لیے بھی نہیں سارے کا سارا وقت دین متین کی خدمت کے لیے. امام علیہ سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا انداز زندگی تھا. ان کی اس قدر خدمات تھے اس قدر. جب دیکھیں کتنے علوم میں تو آپ نے کتابیں لکھی اور وہ علوم پہلے سے چلتے آ رہے تھے اور کچھ علوم ایسے ہیں ان میں سے علم جفر شاید آپ نے سنا. یہ ایسا علم تھا کہ اس وقت بھی اس کی کوئی کتاب نہیں تھی. اس علم پر کوئی کتاب نہیں تھی تو اس کے حوالے سے 1-2 قاعدے آپ نے ایک استاد سے پڑھے بس. اور اس کے بارے میں محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جو علم جفر ہے اس کے بارے میں کہ ان هذا العلم لا يوجد في السطور ولا بالقياس ولا بالهندسه ولا بالذوق ولا بالعقل ولا بالفهم انما يختص برحمه من يشاء يهدي اليه من اناب. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ جو علم جفر ہے یہ کتابوں میں نہیں ہے
یہ قیاس کے ذریعے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم ہندسہ کے ذریعے، علم ریاضی کے ذریعے بھی نہیں، اور نہ ہی اپنے ذوق اور اپنی عقل اور فہم سے یہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ علم رب کی رحمت کے ساتھ خاص ہے، رب جسے چاہے اسے عطا فرما دیتا۔ تو امام اہل سنت نے اس کا ایک تو قاعدہ ایک استاد سے پڑھا، اور اس کے بعد وہ علم کہ لا یوجد فی السطور، جو کتابوں میں ہے ہی نہیں، جس پر کوئی رسالہ بھی موجود نہیں، میرے امام نے اس پر 9 رسالے لکھے، 1 2 3 نہیں، ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر کتنی ساری چیزیں آج ہمارے لیے بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے۔ آج ہم یہ کرنسی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں تو ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ گیس کے بارے میں کوئی پرابلم ہوئی تھی، اور شروع سے شاید آپ کے علم میں ہو کہ پہلے کرنسی یہ نوٹ تو نہیں ہوتا تھا، پہلے تو کوئنز ہوتے تھے گولڈ کے یا سلور کے، وہی چلتے تھے۔ تو جب فرسٹ ٹائم یہ کرنسی جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی، یہ کرنسی نوٹ جو ہے جو پیپر نوٹ بنا ہوا ہے یہ سٹارٹ ہوا، تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا کہ آئدر یہ جائز بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے، تو اس کی اتنی قیمت پرائس ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس کے ذریعے کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اگر کوئی فطرانہ دیتا ہے تو فطرانہ ہو جائے گا؟ یا اس کے ذریعے لین دین کرنا، کوئی جو ہے وہ شاپنگ کرتا ہے، کوئی چیزیں خریدتا ہے اور یہ نوٹ دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس پر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، علماء کے پاس سوال گئے، اور ایک شخص نے جو دوسرے فرقے کا تھا یہ اس پر لکھا کہ یہ تو ناجائز ہے، یہ کرنسی نوٹ استعمال ہی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں، اس پر کوئی قرآن و حدیث میں یا ہمارے فقہا کے اقوال میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ کرنسی نوٹ جائز ہو۔ اب یہ علماء مکہ مدینہ ان کو بھی سوال پوچھا گیا۔ اب اس وقت جو مفتی اعظم مکہ تھے شیخ جمال بن عبداللہ حنفی، جو سارے علماء سے بڑے تھے مکہ میں، ان سے پوچھا گیا یہ سوال کہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ، کرنسی نوٹ جو ہے کہ یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے جب اس پر غور کیا تو کہا علم امانت فی اعناق العلماء واللہ اعلم، کہ علم علماء کی گردن میں امانت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو مکہ میں مفتی اعظم تھے انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا، اس کا جواب نہیں آتا۔ جب امام اہل سنت وہاں حاضری کے لیے گئے تو آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا، آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا، اور وہ جو دوسرا فتویٰ تھا کسی کا لکھا ہوا وہ بھی کہ یہ فلاں نے فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ اس کے نجائز ہونے پر، یہ جو پاؤنڈ کا نوٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے نجائز ہونے پر، یا روپیز میں نوٹ یا ڈالرز میں، تو یہ نجائز ہے۔ امام اہل سنت نے پہلے تو اس فتوے کی خبر لی، جو تو 2-3 صفحوں پر لکھا ہوا تھا، امام اہل سنت نے اس پر 120 اعتراض لکھے، 120، کہ 120 وجوہ سے یہ فتویٰ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس بیچارے نے تو 2 پیج فتوے کے لکھے ہوں گے، امام اہل سنت نے 2 پیج میں غلطیاں نکالی کہ 120 وجوہ سے یہ غلط فتویٰ۔ پھر آپ نے قلم اٹھایا اور قرآن و حدیث سے دلائل دیے اور پورا ایک رسالہ لکھا کہ کرنسی نوٹ سے کاروبار کرنا، لین دین کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب جائز اور درست ہے۔ یہ وہ امام اہل سنت کا وہ فتویٰ تھا کہ آج ہم یہ یوز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کو نجائز کہے، کسی نے نہیں لکھا کہ یہ نجائز ہے۔ اس کے جواز کا فتویٰ امام اہل سنت نے لکھا کہ یہ جائز ہے، اور جب امام اہل سنت نے وہ فتویٰ لکھا، اور وہ فتویٰ جب اس وقت مفتی انفیہ تھے عبداللہ بن صدیق، وہ بھی مکہ میں تھے، وہ بھی مفتی تھے، تو ان کے علم میں بات تھی کہ یہ سوال تو یہاں آیا تو کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ جو مفتی اعظم تھے جمال بن عبداللہ حنفی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ العلم امانۃ فی اعناق العلماء، کہ علم تو علماء کی گردنوں میں امانت ہے، جواب نہیں دیا۔ تو یہ فتویٰ امام محمد رضا نے لکھ دیا اور جواز کا لکھا، اور پھر جو دلائل تھے وہ دیکھے تو پھر وہ کہہ اٹھے کہ یہ مفتی جو حنفی عبداللہ بن صدیق تھے، امام اہل سنت کے فتوے کو دیکھ کر اپنے مفتی اعظم کے بارے میں کہا این کان شیخ جمال بن عبداللہ من ھذا النص الصریح، ارے ہمارے شیخ جو جمال بن عبداللہ ہیں وہ کہاں غافل
رہے ان دلیلوں سے جو امام احمد رضا نے دے دی. تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ جس ہستی کی بدولت اتنا بڑا مسئلہ پوری دنیا کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے یا ایک گروہ کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے جس نے آسانی کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ یہ کرنسی نوٹ سے لین دین کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے، وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہے. اور اس طرح کئی ساری اور اسی طرح یہ بنی آرڈر وغیرہ اس کا مسئلہ تھا، اس کو بھی کئی لوگوں نے ناجائز قرار دیا. پھر امام اہل سنت نے اس پر قلم اٹھایا اور اس کے جواب اپنی تحقیق پر یہ ثابت کیا کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے. تو ایسے کتنے مسائل ہیں. تو شاید ہمارے بعض بات یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم مداحِ بخش سنتے کہ بہت اچھے وہ شاعر تھے، لیکن الحمدللہ وہ وقت نہیں رہا. اب دنیا کے سامنے مدنی چینل بتا رہا ہے کہ امام اہل سنت کیسی ہستی ہے، امام اہل سنت نے کیا کچھ دیا ہے سنت کو، امام اہل سنت نے ہمارے ایمانوں کو کیسے بچایا ہے. امام اہل سنت کی میں کہہ چکا تحقیقات، آپ کی کتابیں، آپ کی تعلیمات ہمارے ایمان کا حصار ہے. حصار سمجھتے ہیں جن نے ہمیں ہمارے ایمانوں کو محفوظ کیا ہوا ہے. اگر ہم ان کی تعلیمات کے اندر رہیں گے، آپ یقین کریں کوئی ڈاکو بھی ہمارے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ان تعلیمات سے اس حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. تو اب یقین کریں کہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اپنے ایمان کو ہم مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت کی تعلیمات کو فالو کریں. آپ کا جو مسلک ہے اس پر کار بند رہے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اور ایک میں کیا میرے نسیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا واہ کیا جو سجدے
دنیا میں حالات سے بچانا
صلو علی الحبیب. اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل منقبت پڑھی جائے گی. تو انشاءاللہ مل کر سبحان اللہ. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ
फैजान आला हजरत। Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Before we begin the speech, I believe that mashallah we are blessed with some if you sit in time, and please bring them to the forward as soon as possible. It's because we are here because of Aala Hazrat. But it's these ulama ikram that carry the flag of Aala Hazrat that will enable us to be here today. And we need to show them respect. So if there are any ulama ikram amongst them, please bring them to the front so inshallah we can do the ziyarat as well. There are many blessings in reciting through the Pak upon the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam reported to have said that if a person sends durood upon me with love and salutation, love and devotion, just 3 times during the day and 3 times during the night, then it will become incumbent upon Allah Azza to forgive all the sins that He's committed during the day and all the sins that He's committed during the night. So please make a habit, and the condition of that fazilat was that you must do it with love and devotion. So with love and devotion, if we send through the barakah upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, then inshaAllah Azza wa Jal, our sins will be forgiven. And please make a habit, we say many times, that make it part of your daily routine. In our lives, there are many times we're waiting for things to happen, waiting for our next customer, waiting to see the doctor, waiting to see this person, waiting for this. That waiting time should never be wasted time. And one of the best ways in utilizing that time is sending through the barakah upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And who knows that one extra through the barakah that we recite today might make all the difference on the day of judgment. It is stated that someone asked the question that when will I become a mu'min? When will I become a mu'min? And the reply was that you will become a mu'min when you love Allah Azza wa Jal. When you love Allah Azza wa Jal, then you will become a mu'min. The next question was asked, when will I begin to love Allah? You said that I become a mu'min when I love Allah, but how do I know that I love Allah? And the reply was given, when you will love His Prophet. When, follow-up question, when will I know that I love His Prophet? When will I know that I know the Prophet of Allah? I love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And we all claim to love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. But what is our dalil? What is the criteria? And the reply was given, this will be when you obey His orders, when you follow His footsteps, when you observe His sunnah, when you love His devotees and hate His enemies. And when your love and your hate will spring from your love and devotion of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. We all know, my dear Islam brothers, that to love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is part of our Iman. There's a hadith in Bukhari Sharif in which the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam told us that you cannot be a mu'min until you love me more than your mother and your father and everybody else. And when the Sahaba, they used to speak to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and when he asked them a question, when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam would ask the companions a question, the reply would be, may our parents be sacrificed to you. We do not know the answer. And this was not just lip saying, they didn't just say it with the lips, they actually meant it. They loved the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam with all their life, with all their hearts. My dear brothers, one of the ways to instill love in your hearts is to talk about a lover. Talk about a true lover of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And today, inshallah, we're going to talk about not only that person who throughout his life loved the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, but throughout his life and even till this day, he's instilling the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in people's hearts. The great personality that we are talking about, we all know him, is none other than the Mujaddid of the 13th Islamic century, who is known as Aala Hazrat, Imam Ahl-Sunnah, Wali-e-Nemat, Azim al-Barakat, Azim al-Murtabat, Parwan-e-Shan-e-Risalat, Mujaddid-e-Din al-Millat, Hami-e-Sunnat,
Mahi Biddat, Alim Shariat, Pir Tariqat, Hazrat Alama Maulana Al Hajj Al Qari Al Shah Imam Muhammad Raza Khan. Now, the enemies of Islam, as we know, try to empty the love of the Holy Prophet ﷺ from our hearts. And so, to contradict this, Aala Hazrat, he spent his whole life feeding the world Ishq Rasul. He spent his whole life feeding the Ishq Rasul and instilling the love in the hearts of the Muslims all around the world. Imam Muhammad Raza Khan, he had such great knowledge that he said they had command of over 50 branches of knowledge. 50 branches of knowledge is easy to say. Nowadays, people become a lecturer and expertise in maths, in physics, in science, and this and that. He was an expert in over 50 branches of knowledge. It is said that he knew the names off by heart of 6,000 Sahaba of the Prophet of Allah. He knew their names off by heart. Today, if I was to ask you to name me 10, companions of the Prophet of Allah, many would struggle. If I was to ask you to name 10 prophets, we would struggle. But this great companion, this great lover of the Prophet of Allah, he knew the names of over 6,000 companions of the Prophet of Allah. And he said that when he used to sleep, he used to put his index finger and his thumb of his right hand together like this, to make a circle, and doing so, that his hand would say Allah. And he would lie in such a way to make his body say Muhammad. Aala Hazrat himself, he took an oath. He took an oath on the name of Allah Ta'ala. He said that if you were to split my heart into two pieces, you would find on one piece La ilaha illallah, and on the other piece Muhammad. And if you look at his whole life, we will see the love of the Prophet of Allah. The Ustaz that we mentioned, Hadai ki bakshish earlier on. And that in itself, if he had done nothing in his life, if he had done nothing other than write that one book, then we would still be here today remembering him. Just that one book. Because every single word of that, every single line of poetry that is showing the love that he had for the Prophet of Allah. If you look at the Quran translation that he did, the Kanzul Iman, even that, every single line of it shows the love that he had. And we should all have a copy of the Kanzul Iman in our house. And inshallah, Dawat-E-Islami is producing the English one, and inshallah that will be available very soon. When people used to curse him, when he used to curse him, he used to smile. Now, how many would smile when people curse us? When people used to curse him and say bad things about him, he used to smile. And when he was asked, why are you smiling? This person's telling you off. This person's cursing you. And he said, these same people used to curse the Prophet of Allah. Now they're not cursing him, they're cursing me. And I can take being cursed. I don't mind being cursed. But I don't want the Prophet of Allah. He loved the Prophet of Allah that much. That when people used to come back from Hajj, he used to go and visit them. Now we all visit people, don't we? When people come back from Hajj, or they come back from Umrah, we go and visit them. Why do we go and visit them? We go and visit them to congratulate them. We go and visit them so that we can maybe have some zamzam, or maybe have some dates, or maybe to hear something about that over there, of their experiences of the Hajj, their experience of the Umrah, so that we can, develop this love inside us. When people used to come back from the Hajj, he had one question, only one question. Have you been to Medina? Only one question. Have you been to Medina? And if the person replied, remember, we're talking about Sayyidi Aala Hazrat, the Imam of his time, the greatest scholar of his time. If the person was coming back and said, yes, I visited Medina, he would go and kiss their feet. Allah. So if a person kisses the feet of that person that's been to Medina, what will that person be like with regards to Medina itself? Allah. He's been blessed, we heard earlier on that he's been blessed with many visions of the Prophet of Allah. But he had this thirst inside him, that he wanted to see the Prophet of Allah with his own eyes. And it states that on the second time that he went on Hajj, he spent so much time in front of the Rosa Rasul that he was requesting and begging, Ya Rasulullah, give me the ability to see you with my own eyes. And as time passed, he got more and more upset and got more and more upset. And he wrote the poetry that we heard earlier on. And in that poetry, he lowered himself to so much that I cannot even mention how he lowered himself. What he said about himself, I cannot say this. But because of that humbleness, because of that humility, because of the way he lowered himself, he was blessed with the vision of the Prophet of Allah with his own eyes. And this is the love that he had. He was also a great host, as we earlier on. That people were very fortunate to be able to eat and sit with Sayyidi Aala Hazrat. And one such incident, as we heard earlier on, and I'll mention it again, that people came to his house. He was actually the host. He was the host. When people came to his house, the food was presented,
And on one tray, there was cucumber. Now, cucumber, just for all of you, mashallah, whenever you next time eat cucumber, eat it with the intention that this is a sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Eat it with that intention, inshallah, you'll get the reward for it. And he ate the first piece, and when he ate the first piece, he realized that this was bitter. He ate it and realized it was bitter. And so rather than letting anybody else eat any of the cucumber, he ate all of the cucumber himself. And when he was asked why, he said, I did not want anybody, not only to spit it out, but also to never eat cucumber again, because many people maybe have never eaten it before. And that was the love that he had. That he had so much love for the Sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Once there was an instance where there was a plague in the city. There was a plague in the city, and the physician came, and the physician examined him, and there was like blisters inside the mouth. And when they examined him, they said to him, Sayyidi, you have got this illness. You've got the illness that everybody else in the city has got. You need to be treated for that. He said, no, I've not got that illness. And his companion said, Sayyidi, this is a physician, this is a doctor. This doctor knows. This doctor knows what they are saying. He knows. Sayyidi Aala Hazrat said, no. I have recited that dua, which the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam taught us, that if you see anybody with an illness, recite that dua, that illness will never come to you. I recited that dua. That illness cannot come to you. That was the faith that he had. That was the Iman that he had. How many of us, when we recite the dua, when we recite the dua, when we're traveling, when we recite the dua, when we witness, we have this faith inside us that no, because this is what has been taught to us, nothing will afflict us, but he had that faith. And as soon as the physicians left, he heard a voice. And this voice said to him, miswak and black pepper. He called for miswak, he called for miswak, he called for black pepper. He put it on the black pepper and he did the miswak. And as soon as he did that, the blister in his mouth disappeared and he was perfectly cured. This is the Iman that he had. In another instance, when he was traveling on the Hajj, nowadays when we travel on the Hajj, what do? We go to the airport, we get on the plane, we travel. They were coming back on the ship. They were coming back on the ship and a storm abated, a huge storm came. And when this huge storm came, the captain made an announcement. He said, in all my years as a captain, I've never seen such a storm. If you have coffin with you, if you have your coffins with you, I would advise you to put it on now. They were coming back from the Hajj. A lot of people had brought the coffin whilst they were over there. So you can imagine on the ship, people are screaming, people are crying, people are shouting and all sorts. The women, the children, they're crying that this is the end, we're going to die now. Sayyidi Aala Hazrat is sitting in the corner, doing his tasweer. Ya Sayyidi, people are panicking here. Yeah, people are pulling out the coffins, people are doing, the du'as, and also you're sitting there calmly. Nothing will happen to us, he said. Nothing will happen to us, he said. Sayyidi, the ship, the captain, who is obviously more experienced about the sea and everything, he is telling us that this storm, he's never seen a storm like this in his life. Nothing will happen to us. How can you be so sure? I recited the dua that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam taught us, that if you make this dua before you start your journey, nothing will afflict you. Do we have this Iman inside us? Do we have the Iman inside us that we believe this? We recite the du'as, but is it just lip service? When we read our namaz and afterwards we're doing our dua, many of us are checking our messages on our phone at the same time, and the Imam starts doing the dua, we're going, Ameen. Ameen. We're not really even paying attention to the dua. We're not really sincerely doing dua. And then we wonder why our duas are not answered. Then we wonder why we're in the predicament that we are. Are we sincere inside ourselves? And we need to look at these people that passed, these pious people, how sincere they were. That when they did the dua, they meant it with their hearts. And this is why you see, as we say today, Amir al-Sunnah, when he goes, people want him to do dua because they know that the likes of Amir al-Sunnah, when they do dua, will be sincere, inshallah. But we need to change. We need to be sincere inside ourselves. And seriously, don't just make it as a lip service. At the end of the Ijtima, inshallah, there'll be a dua. That dua is probably the most important part of this gathering today. It's an opportunity for us to remove from that book of deeds those actions, those sins that we committed, that we don't want to be held accountable on the day of judgment. We don't want to be held accountable when we enter that dark and lonely grave. So we need to be sincere when we have our dua. Sayyidi Aala Hazrat, he also loved not only the city of Medina, not only the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, but he loved the Ahl Bayt as well. And it stated that if he knew that there was a child
that was a Sayyid, he would give that child extra gifts as well. And there was one such instance when he sat at home and he was doing his work. He was sitting there and he was writing his work. And every now and then he would stand up, put his pen down, stand up and stand up. Then he'd wait for a while. Then he'd sit down and start writing. And he'd be looking up. Then he would stand up. And he kept on doing this. And someone says, Sayyidi, what are you doing? Every couple of minutes you stand up and then you sit down. You stand up and you sit down. He said, the reason why is there's a Sayyid child in my street. And that child is playing in the street. Whenever that child goes past my window, I stand up to respect it. I wait for the child to go and then I sit down and carry on. This is the love that he had. This is the love that he had. And it's said that, because we heard earlier on that he wrote the great book, Fatawa Razila, which is 30 volumes of Fatawas. He was also asked the question that if a Sayyid makes a mistake, what ruling would you give against him? And think about it, it's the Qazi of his time, the ruler of his time, and the love that he had for the Sayyids. And he said, rather than giving a fatwa against that Sayyid, I would say that I'm wiping the dust off their feet. That is the love that he had. Everything that Aala Hazrat did in his life was only for the sake of Allah Azza. He loved the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. He spent his whole life. I thought maybe it was understood. It is stated once that Sayyidi Aala Hazrat was traveling on a train. And any of you that have traveled on trains in the Indian subcontinent, be it India or Pakistan, you will realize that the trains stop at stations. Sometimes they stop at the stations for 1 minute. Sometimes they stop at the station for 10 minutes, half an hour, at different times. And the train had stopped to the station, and Sayyidi Aala Hazrat, he got off the train to perform the namaz, and so did his companions. And so on the platform, they put the sheets down and started the namaz. As soon as they started the namaz, the whistle was blown for the train. And so people started going toward the train. But Sayyidi Aala Hazrat does namaz, and our namaz is completely different. We've been looking at our watches and thinking, read your namaz quickly, read it. Sayyidi Aala Hazrat, he carried on calmly. The final whistle was blown. Again, he carried on with his namaz calmly. And as the
You put your water in the ocean, take it out. This is the dunya. And the ocean is the akhirah. But we run after this. That's going to dry up and disappear. But the ocean never dries up, but we don't run after that. And that again is where we are failing. We don't have that Iman inside us. We don't have that trust inside us. And because of that, we make all sorts of excuses for not fulfilling those rights that are obligatory upon us. And again, there was the love that he had for the Sayyids. There was an instance once where he invited somebody. Somebody invited him. And at the time, there was a tradition that rather than nowadays, if you invite an important guest, you send a car for them, you send a driver for them, or whatever it is. At that time, there was a palquin. And what a palquin is, it's like a box with two poles. In Urdu, I think they call it a bulky. Yeah. A box with two poles, and you would take it to the person's house. And the person would get inside the box, and they would have people that would lift the box and bring you to the host's house. Now, once it happened that this was sent to Sayyidi Aala Hazrat's house, and Sayyidi Aala Hazrat came out to his house, met the people that were waiting there, because obviously he was a great Imam at the time and everybody wanted to see him. He came out to his house, got inside the box was lifted on the shoulders of the people, a few steps were taken, and Sayyidi Aala Hazrat said, stop, put me down. So they put him down. He got out of the box, and he looked at the 4 people that were carrying the box. He said, tell me the truth. Tell me the truth. Which one of you is a Sayyid? I can smell the beautiful smell of a Sayyid. Smell the beautiful smell of a Sayyid. Allah. One amongst them said, Ya Sayyidi, I am a Sayyid. This is my job. Sayyidi Aala Hazrat, he started to cry and beg for forgiveness. And said, what will I say to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam on the Day of Judgment? When he says to me that my children were there to carry you? How will I be able to show my face? And he asked for forgiveness, and the person said, it's okay, it's no problem. He said, no. Imam al-Sunnah, he took his Imam al-Sharif off and put it at the feet of the Sayyid and was crying that please forgive me. And the person kept saying, it's okay. And Sayyidi Aala Hazrat, Imam Aala Hazrat, he said that until you get inside the bulki, and until you get inside that and I carry you, then my heart will not be at ease. And you can imagine the commotion of all the people that were gathered that were seeing this. That this person, he made this palquin where he get inside the palki. And the Sayyidi Aala Hazrat, he lifted it with his own shoulders and carried it. Allah. You know, whenever you hear stories from the past, what you need to understand is that these stories, in this particular instance, are more than 100 years old. These stories have been maintained, recorded, sent down generations to us for a reason. Not so it's just a good story. I'm not here to tell you good stories today. I'm here to tell you of events from the past so that we can learn from them, that we can make a change from them. And these events of Sayyidi Aala Hazrat and the love that he had for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the love that he had for the Sahaba, the love that he had for the companions, the love that he had for the Ahl Bayt, all of these are there and recorded for us so that we can learn from this, that we can make a change inside ourselves. So the question is right at the beginning when I said that how will you become a mu'min? And we were told that if you love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, not love him by saying it, by following him, by obeying him, then you're a true lover. In the coming days, inshaAllah, we'll be blessed with the arrival of Rabbi Nusri. And inshaAllah, you're probably already planning milads in your houses. You're already planning days off where you can go and attend the Jerusalem. You're already making this. But is this enough to show that you love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? Yes, we should do it. It's an expression of love. To have a milad is an expression of love. To go in the Jerusalem is an expression of love. But is this enough? Is this enough to prove that you are a lover of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? The slogans will be made that we are willing to die for you, Ya Rasulullah. We're willing to sacrifice everything for you, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But do we really? I'll give you an example. A young man, he puts a flag in the back of his car. And in the back of his car, he says, I love my mother with all my heart. Okay? And anytime somebody meets him, he says, I love my mother. My mother is everything to me. I love my mother. I love my mother. I love my mother. And he'll even go down the street and say, I love my mother. I love my mother.
But then one day his mother says to him, Beta, can you go to the shop to get some milk? Mom, I'm busy. I ain't got time for this. Okay. Sometime later, Beta, can you go and take the rubbish out? Beta, I ain't got time for this, Mom. Beta, can you do this? I ain't got time for that, Mom. Beta, can you go there? No, I'm busy, I can't go there. Beta, but claims is not enough. Going in a julus once a year is not a criteria, a claim that you love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Having milad in your house, yes, it's a good thing, but it's not the complete claim that you're a true lover. Going to the masjid once a week is not a claim that you're a true lover. To prove that you're a true lover of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is a 24-hour, 7-day, 365-day, all your year, all your life job. And only then we can hope and pray that we're amongst those people that truly love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. To make these claims is easy. To make these claims is easy, but do we? And that's what we need to ponder on. That as the month of Rabiul Awwal is coming, we need to look at these people of the past and say, how did they live their lives? How did they express their love? How did they show it? Yes, you may have the greatest niyaz, and I'm not saying niyaz is good. Niyaz is a good thing. But that is not it all. We need to make a change in our lives. We need to look at these people of the past, at the sacrifices that they made. And it's because of their sacrifices that we are here today. If it was not for Sayyidi Aala Hazrat, then we would not be here today. Madani Channel would not be here today. Dawat-E-Islami would probably not be here today. It's not for the sacrifices that they made. But we need to make a change in ourselves. Not just come to these gatherings once every 6 months. Not just go to the julus once a year. Not just during the 30 days of Ramadan we decide to become namazi. No. To become a true Muslim, to become a true mu'min, you have to live your life as a Muslim, not just as a part-time hobby. And that is where we are failing. And it is our job, yes, it is our job, my dear Islam brothers, to not only act upon the deen, but to spread the deen. These great people of the past, they sacrificed their lives so that the deen could be with us today. Except for the Sayyids that are sitting here amongst us, and I've mentioned this many times. Except for the Sayyids that are here today, go back. Great-grandfather, great-great-grandfather, ancestors, 100 years, 150 years, 200 years. You will find that amongst your ancestors, there were people that were non-Muslims. Except for the Sayyids. Maybe there might be some who can trace themselves, their lives back to the companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, but our people. But if you go back, you'll find people that were non-Muslims. For a moment, just for a moment, think about that day where someone left their house and came and invited your relatives to the fold of Islam. Allah. For me, that was a beautiful day. And for you, it's a beautiful day. Because if that person did not do it, then we would not be here today. That person is now resting in his dark and lonely grave, reaping the rewards of bringing your ancestors to Islam, reaping the rewards of every good deed that's been done since then till now until the day of judgment from amongst their ancestors. Allah. But if that person on that day decided, nah, I ain't got time for this. I want to do something else. I want to go out with my mates. I want to go and visit my relatives. I want to go on holiday. I want to do this. I want to do that. Where would we be today? Now the question is what is our responsibility? What is our responsibility? We are living in a country where the minority of the people are non-Muslims. Now it is our duty to not only call those people that are away from the Muslims but are away from Islam, but it's also our duty to call people to Islam. It is our responsibility. We cannot blame it on anybody else. Our elders have come to this country, they've done a fantastic job. They built these centers, they built these masjids, they've done their job. And just think about it, when they come to this country in the 60s and the 70s, they did not have the language that we had.
They didn't have the education, UK education that we've got, didn't have the contacts that we have got, didn't have the money that we have got, and yet still they work tirelessly day and night to establish these centers for us. What have we done? What are we doing? It is our job to bring these people to Islam. But there's a problem. There's a problem in that our character is such that when we invite people, we call people to the masjid, people look at us and think, he's a liar, he's a cheater. He does insurance fraud, he does tax fraud, and yeah, he called me to the masjid. Who does he think he is? And that is the problem. You know, little personal story. I was working in a place, and I was talking to an atheist, and tried to convince him of the creation, that a creator exists. And he knew that I like to occasionally buy and sell cars. And he said to me that would you ever buy a car without seeing it? Would you ever buy a car without seeing it? And his meaning was that you would never buy a car without seeing it, and yet you expect me to believe in the creator without seeing it. And yet you would not even buy a car without seeing it. And you know, for a while I thought, you know what, he's right. But then I thought, no, he's wrong. I would buy a car without seeing it on two conditions. Number one, if the deal is good. It's a cheap car. And number two, the person that's telling me about the car is honest. Is honest. Now, what are we offering? We're offering paradise. We're offering eternal life. The problem is the salesman. The salesman's not honest. So that person, when he phones me up and says, brother, this car is cheap, and I think, you know what? He's a liar, forget it. This car's a good car. No, he's messed me up before, forget it. I'm not going to listen to me, even if it's a genuine deal. In the same way, the deal that we're offering is paradise, but the problem is us. We are committing so many sins that people don't look to us. There was a time where people would leave their iman, would leave their trust, their wealth, their family with Muslims. Nowadays, when they look at a Muslim, what do they think? You know, when you're talking about drug dealers, who do they think about? When they talk about tax fraud, who do they think about? When they talk about insurance fraud, who do they think about? It's embarrassing to say what they think about us. Dawat-E-Islami has been in the jails. We go, alhamdulillah, we do work in the jails. When we go in the jails, we are told that in the UK, the population of the Muslims is maybe 2 or 3%, maybe 4%. But when we go in the jails, we find out that 17, 18%, if not more, of the percentage of the Muslim people that are in the jail are Muslims. This is an embarrassment. It should be the other way around. On the day of Eid, you had it. A couple of days before Eid, the police will come to the masjid and they will say to you that we're letting you know that on the day of Eid, we're going to get out in force, so please make sure you don't do anything wrong. How embarrassing is that? That the police come to the masjid and tell us that on the day of Eid, we're going to be doing overtime because of what the Muslims are up to. What should really be happening is on the day of Eid, the police come and say, Shukr, thank you, because of you, we can have a day off as well. But unfortunately, it's not that. I remember driving somewhere once on a Saturday, nearly 5 o'clock. And a brother said to me, don't go down this street. I said, why not? He said, there's a football match going on. There's going to be a traffic jam. And someone in the car said, gosh, I pray that that day comes where people will say, don't go down this street. The Muslims are reading Zohar, they'll be coming out of the masjid now. Don't go down this street. People are reading Asr, they'll be coming out of the masjid now. But nowadays, what happens? On the day of Jummah, we import Muslims. We don't know where we find them. All of a sudden, the masjid's full. And as soon as Jummah's gone, we export them. We send them to different countries and different cities. Why? Because they're never here again. For 7 days, they disappeared. Why? What is happening to us? That we're not reading our namaz, we're not fulfilling our commands. And you know the reason, nowadays if you ask people and you ask them that all around the world Muslims are struggling. People say Muslims are struggling here, Muslims are struggling there, Muslims are facing this difficulty, and every single person you ask, they will be facing problems in the home. The Prophet of Allah said, I leave you 2 things, the Quran and my way. Follow them, you will never go astray. The Quran and my way. What is the Quran in our house? When was the last time we opened it? When was the last time we read it? Do we even know what it is? Or did we read it during the month of Ramadan and then we put it away and think, okay, bye for another year, I don't need to see it. And in some houses, even during the month of Ramadan, it's not come out. The only time it's come off the shelf is when someone passes away. And then we wonder why we are here. An example I've given before, I'll share with you again. You go to the doctors.
The doctor said, you've got this illness, you need to take this medicine. You might need to take it all your life. And he gives you a prescription. You take the prescription, you put it in your pocket, you leave the doctor's surgery. 2 months later, you go back to the doctor. Doctor, I'm still ill. What's the first question he will ask you? Did you take the medicine? Doctor, prescription's here. The doctor's going to say, why you come to me then? In the same way, the Quran and my way, follow them, you will never go astray. We have the cure to all our illnesses. We have the cure to all our problems. But we just put it on the shelf. We forget the Sunnah, and then we wonder why we are. Those of you that have studied history in this country, maybe you've studied in schools, will have heard of the Crusades. The Crusades are battles that took place between the Muslims and the non-Muslims in the 16th and 17th century, maybe before as well. And there was one such instance where an army was traveling from Istanbul to Vienna, and it stopped at a place called Belgrade. When it was at Belgrade, the army was waiting there. There was a non-Muslim looking at the Muslim army. And he thought to himself that wherever this Muslim army goes, it is successful. I need to do something. I need to do something to stop this army. So what did he do? He gathered all of the beautiful women of the time, made them wear nice clothes, told them to wear makeup, and give them all a bucket. He gave all of them a bucket. And he said to them that when the time comes for Salah, the Muslims will congregate in the middle of the town because there is a fountain there. And they will go there to do their ablutions. You go there and make it look like your intention is to fill it with water. But whilst you are there, talk to them. Get them interested in you. Invite them to your houses. And the plan was to break up the army, to split the army. So the time for namaz comes. The Muslims go to the middle of the town, roll up and start to perform ablution. These women start walking down the hill in their pretty clothes and their makeup with buckets in their hands. And in the books, it doesn't actually say what the sign was made. But one Muslim saw, and he said something to all of the other Muslims, and the other Muslims turned their backs. The women are behind. You can't talk to backs. They all move to one side. The women, what could they do? They can't talk to backs, so they filled up the buckets in the back of the hill. That non-Muslim, he was watching all of this, and he wrote a letter, and he sent that letter with the fastest horse rider at that time. And in that letter it said, run for your lives, for you will never defeat the Muslims. What did he see? What did he see that he sent this message? Run for your lives, for you will never defeat the Muslims. What did he see? Did he see F-16 bombers? Did he see these land to air missiles? Did he see tanks? Did he see all of these things? Did he see such a huge army that had so much weapons with them that's why he said, run for your lives? No. He saw the haya of the Muslims. He saw the character of the Muslims. And he realized that this character, this haya, is the true strength. Now this haya, this character, it is a sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And it's sad that a non-Muslim realizes that that is our true strength, but we don't. We've gone so far away from the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. We're not afraid to show that we are following the sunnah. We're afraid to show that we have this blessed beard on our face. We're embarrassed to read our namaz in front of people. Well, we should be proud of who we are. Because if we are not proud of who we are, nobody's going to be proud for us. And we need to be proud. We need to have this inside us, that I am a Muslim and I'm proud that I'm a Muslim. And we need to instill this in our children as well, so that when the children go to school, go to college, and somebody invites them to a nightclub, they say, no, I'm a Muslim, I don't do this. Instill inside them that when someone offers them alcohol, no, I'm a Muslim, I don't do this. When they're invited to a party, they say, no, I'm a Muslim, I don't go to these places. When they're offered drugs, no, I'm a Muslim, I don't do this. We have to put that pride inside them. They have to be proud of Islam. But they can only be proud of Islam when we are proud of Islam. Our children are not going to be proud of Islam unless we are. Unless we follow the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, unless we follow the Quran and the Sunnah, they will not. And again, that's where the problem is. We want our children to read namaz, we're not willing to do it. We don't want our children to go to madrasa, but then sometimes we don't even bother sending them because they say they're tired. We don't want our children going to the cinema, but then we're watching
all sorts of movies at home. We want our daughters to cover up, but our wives aren't covering up. These are all messages that we're giving to the children. They're not going to be proud of Islam. So we need to change. All of us need to change and instill that pride inside ourselves so that our children can safeguard their Iman. Because if we don't help our children to safeguard their Iman, then a time will come, and it is coming. I shared something with Hafiz Rafakat earlier on, and it's quite scary. That we are told that Islam is the fastest growing religion in the world. But in this country, atheism is growing faster. And again, it's something that we need to be afraid of. We need to make sure that we protect the Iman of our children. Now, like I said, the centers have been built. It is our job now to beautify these centers. Not by putting rich carpets in them, not by putting tiling on them. The beauty of the masjid is in the namazī. And we need to make sure that we beautify these centers, that we call people to Islam, that we bring people here and help people. It is our job. And we need to be proud, like I said earlier on, proud to have this on our face. People sometimes are ashamed to have a beard. I'll give you personal experience. You know when you have a beard on your face, nobody invites you to a nightclub. Nobody invites you to a party. Okay? Nobody offers you alcohol or drugs anymore. You get invitations to what? You get invitations to Yari Sharif, to Bari Sharif, to Milads, to Mehfuz. This, although it is a sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, it's a weapon against shaitan. It protects you in many more ways than you can imagine. Not only that, when you get up in the morning, you look at yourself, you think, you know what? I've got this on my face, I need to respect it. I need to respect it. I need to make sure that I don't do anything that will disrespect this beautiful sunnah. So sometimes, you know, shaitan will get to you. Shaitan will try and entice you to commit all sins. Look at yourself in the mirror and think, you know what? I'm like, I need to respect this. So I would advise you, be proud of who you are. Be proud of the sunnah of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and realize that if there is a weakness inside us, it is because we are not following the sunnah. If there's a weakness in our families, if there's a problem in our family, and the problem with our children, it's because we've left the Quran and the sunnah. And Dawat-E-Islami is here to provide you with those tools, those weapons. When I say weapons, I'm not talking about guns or anything like that. Those weapons that protect your Iman. And that is in the form of knowledge, to protect your Iman, to ensure that your Iman is intact, to check you. How many of us make sure our Iman is intact? When I left outside, I parked my car inside and a couple of streets away. The first thing I did when I got out of the car was press the button and lock the car. I didn't leave it open. I didn't leave it open because I'm scared that someone might steal my car or steal what's inside it. When I left my home, I locked the house. I didn't leave it open. And we put locks on our cars, we put locks on our house, we put locks on our wealth. What locks have you put on your Iman? What have you done to protect your Iman? Again, we're not bothered. We need to make a change. And we need to make a change before it's too late. And that change is not going to happen in Ramadan. That change is not going to happen in Jummah. If you sincerely want to make a change today, right now, make a firm intention to make a change right now. Don't wait, oh, I want to get my daughters married and then I'll do this. I want to build that koti and then I'll do this. I want to do this and then I'll do this. No, now. You know, they say there's 3 days in our life. Yesterday, today, and tomorrow. Yesterday's gone. Tomorrow might never come. Today is the day. Make a change. Make an intention right now that from now on, no matter what, I will never ever miss my namaz. Make an intention right now that when the blessed month of Ramadan comes, I will never miss a single fast. Make an intention right now that if Hajj is fard upon me, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if Hajj is fard upon you, if you are financially and physically capable of performing the Hajj, and you do not perform the Hajj and you die, then you run the risk of losing your Iman when you pass away. If Hajj is fard upon you, make an intention right now that inshaAllah next year I will come perform the Hajj. These are the intentions that we need to make and we need to act upon them. You hear me listen to Muhammad Isham, he says to you that the war against shaitan ki kharab jang jari lega. This war is a personal war. It's not an army, it's a personal war. And our personal war is today Asr. Our personal war today is at Maghrib. Our personal war today is at Isha. And the biggest battle is tomorrow morning at Fajr. Do we win them battles or do we give up? So my dear brothers, when you hear about the great scholars of the past and you hear about their lives, then also we need to make a change. They sacrificed their lives
I'm not asking you to sacrifice your lives, but I'm asking you to make a change. Make a change to protect your Iman. Make a change to protect the Iman of the children that are here today. Make a change to protect the Iman of the generation that are to come. Because if we don't make a change within ourselves, and we don't help to make a change, then we run the risk of losing our Iman, and our children run the risk of losing their Iman. I pray to Allah Azza wa Jalla, if I've said anything wrong, may Allah Azza wa Jalla forgive me. And I pray to Allah Azza wa Jalla, Allah give me and you the ability to think about what I have said, to act upon what I have said, and to pass this message on to others as well. Ameen bi jahi Nabi. Sallu ala al-Habib. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Islam bhai, alhamdulillah azza wa jal, we're in the last few minutes of the ijtima today. I just want to thank everyone who's come from Huddersfield, from Rotherham, from Sheffield, from Manchester, Blackburn, Bolton, wherever you are from. Allah Ta'ala reward you. Alhamdulillah, we came here with a good intention, and inshallah we're going to go back with good intentions as well. Just a few announcements, inshallah azza wa jal. Just when we have our Salatul Asr, which is at 5 o'clock, inshallah. So when we are going to be sitting in the rows, inshallah, we're going to be collecting money for the masjid as well, inshallah. Beautiful masjid, alhamdulillah. They've given us the opportunity to have this ijtima. So inshallah, we're going to be collecting for the masjid. So please give open-heartedly as well. And also on Monday, the 18th of October, inshallah, there's going to be a gathering after Asr Salah, Milad Ijtima, inshallah, in this very same masjid. Madani Kafila Maktab is right at the back there. If you want to turn your head round, it'll give you a bit of exercise as well, because you've all been looking at the front door. There is Madani Kafila Maktab. MashaAllah, brothers are sat there, and inshallah, give your names to travel on the Madani Kafila. Whenever the next Madani Kafila is traveling, please give your name. I want to travel. When can you travel? Next week, week after, the next month, whenever it's easy for you, please give your name to the Madani Kafila Maktab. And also, inshallah, weekly ijtimas, alhamdulillah, we know what is the next month coming. Does anyone know which is the next month coming? You know, whenever we have Aala Hazrat, it reminds you of a beautiful month that is coming. Kaun sa mahina aa raha hai? Noor wale ka mahina. So alhamdulillah, I've got a beautiful Milad package that I want to announce to you later on as well. But inshallah, I want you to make this intention. You know, the next 12 ijtimas in your local area, wherever you are from, jahan se bhi aap tashrif laye, 12 inshallah ijtima mein humne हाजिरी देनी है. 12 इज्तिमा में नियत कर लें इंशाल्लाह. इसी तरह प्यारे इस्लाम भाइयों, घरों में महफिलें भी होती हैं, तो आपको घरों में महफिलें भी रखनी है, तो इस्लाम भाइयों से राब्ता करें इंशाल्लाह. You can organize them events at home as well. Inshallah, on the retreat, when is the retreat, Medina? 29th of October, inshallah, in Oldham, we're going to have our monthly retreat. Alhamdulillah, last month we had it in Dewsbury, and we was I think about approximately 90 young lads that came to the retreat, mashallah. And I've got some feedback from that retreat that many of them, when they went home, their parents rang the brothers and they say, my child is a changed person. So if you want your children to change, send them on this retreat as well. So inshallah, Oldham mein ye retreat hogi 29th of October. Isi tarah pyare Islam bhaiyo, you see some banners there. Can you see it says Huddersfield, Oldham, Rochdale, yeah, Bolton there. So all these, Sheffield is there. So after, inshallah, Asr Salah, because there wasn't enough time, so after Asr Salah, inshallah, there are going to be study circles where we're going to learn a very beautiful dua and also a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So please, after the Salatul Asr, the Muballighin, whoever they are, division Nigrans, make sure that you have a Muballigh in that area who is going to do the study circles. That's up to the division Nigran, how prompt, how quickly he can organize that. इसी तरह प्यारे इस्लाम भाइयों, अब आखिरी जो ऐलान है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, अब मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, आपको झंडे भी चाहिए होंगे. Who needs a flag? Why, if I say to you guys, we're going to be giving away one free flag, who wants a free flag? No, you want to pay for it? That's even better. Like if we all want to, you know, if you say that we're going to get a free one, let me tell you how you can get a free flag. We're saving you money.
Now, that year, just before the Ijtima, I went outside, I sat down with the Muqtaba Zimmedar, and I said, I want you to do a deal with us today. Yeah, let me show you what you're going to get. Are you ready for this? Inshallah. Okay. Let me just get into my Milad bag. Yeah, we're getting 100 likes. Yeah, you're gonna get 100 Milad likes. Not only that, just wait for it. We're gonna get 100 Milad likes. Some Chandiyan to put in your home. You might be thinking, is that it? Then no, there's loads of things coming out yet. MashaAllah, you're gonna get your Milad badge as well. Milad badge. See? Wait a minute. What else is coming? Your flag for your car. Ab gaadi ke liye to flag to chahiye. You might be thinking, people will call me extreme. You know, we had the Euro finals. I saw loads of flags on cars. Why would someone say us? So you get this flag. Now all of these things here, this car flag, the lights, the badge, they were all, the price came up to £10.50. But I've done a deal with the Muqtaba. They're going to give it to us for £10. And then in the corner, I saw these flags as well. I goes, look, you're right, and we need to do something. They go, what do you want? I goes, can we give them free this flag? And they said, okay, then we'll give them free. So you're going to get this Milad package with all them things, and you're going to get a flag for free. A good deal, isn't it? Yeah? You know, when you go to a supermarket, you see on the board, yeah, it says, buy one, get one free. You never ever bought that in your life, but you're still going to buy one. It's free. Yeah, fill your trolley. So, alhamdulillah, you're going to get this whole Milad. The whole packages are ready downstairs. They are Sudan. All you need to do is go downstairs and say, can I have my Milad package? What are you going to say? Milad package, what are you going to say? Milad, and they're busy making the Milad packages downstairs. And inshallah, you need to grab hold of it before we set them up. So inshallah, this Milad package will be available downstairs in the Muqtaba. So please don't forget to take them. Inshallah, we're going to have zikr and dua. So after zikr and dua, we're going to read Salatul Asr, and then after that, inshallah, we're going to have study circles. Please, I want everyone. Your coaches are not going to be here until after 5:30 anyway. We're going to let them. That's why they're going to come. So as soon as the study circles finish, we're going to say, let the coaches come, and then you can go. Inshallah, if you're leaning against the wall, go mashallah. If you're leaning against the wall, try facing the Qibla. And inshallah, we're going to do zikr and dua.